السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے بیان میں ہم نے بات کی تھی پرہیزگاروں کے لیے جو اجر اور انعامات ہیں اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یوں بھروسہ کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کی حقدار لوگوں کے بارے میں بات ہوئی۔ اس کے بعد کافروں کی جو چالیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تسلی دی گئی کہ ان لوگوں کی چالوں میں اور اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کافروں کو دردناک عذاب کے بارے میں بات ہوئی۔ آخر میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلا رکوع شروع کریں گے۔ پہلی آیت اس کا ترجمہ یعنی آیت نمبر 181 چل رہی ہے اس وقت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں، اور اس کو بھی لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا ہے، اور پھر کہیں گے کہ دہتی آگ کا مزہ چکھو۔ اس کا شان نزول پہلے دیکھ لیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 نازل ہوئی۔ کون سی آیت تھی وہ؟ کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ تو اس پر یہودیوں نے ایک طرح سے مذاق بنایا اور کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، تو اس طرح تو ہم غنی ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فقیر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ۔ وہ ایسا نہیں ہے، بنی اسرائیلیوں کا یہ طریقہ کار پرانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ایسا ہی ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں وہ اسی طرح کیا کرتے تھے، مطلب آنکھوں سے سب دیکھ لیتے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، تو کوئی ٹور پہ لے جانا پڑا ان کو کہ ہم دیکھیں گے، جب تک آنکھوں سے نہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اور مسلسل اگر غور آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ سمندر جو ہے پورا راستے بن گئے، اس کے باوجود بھی آگے وہاں سے گئے تو بچڑے کو معبود بنا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حال تھا ان کا۔ تو یہ ان کا یہی حال آج تک بے انتہا ایسی حجت والی قوم ہے۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب اس طرح سے دیا کہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کی، بلکہ یوں کہا کہ ہم نے اس چیز کو لکھ لیا، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی لکھ لیا کہ وہ جو پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے، شہید کیا کرتے تھے، دونوں بڑے گناہ۔ پتہ چلا کہ ان دونوں بڑے گناہوں کو ایک ساتھ جوڑا، ہمیشہ ایک طرح کی چیزوں کو ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی مذاق والی باتیں، گستاخانہ باتیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ تو اس کو ساتھ جوڑ کر کے آگ کی سزا واضح کر دی ان کے اوپر۔ آج بھی کوئی لوگ مذاق میں دین اسلام کے بارے میں خدا نہ خواستہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، وہ اس چیز سے خوب ڈرا کریں، خوب ڈرا کریں۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ انسان ایسے موقعوں کے اوپر اس کو ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی، چلو ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کر لے، مذاق نہ بنائے۔ مذاق بنانے والوں، یہ نہیں مذاق ہی ہے نا، ایک طرح سے دیکھا جائے تو مذاق ہی بنانے والی بات تھی نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے، تو اس کا مطلب تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کون سا ان کے ہاتھ میں دینا ہے؟ مقصد یہ تھا اس وقت بھی کہ غریبوں کو دینا ہے۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. یہ کائنات ایسے بنائی, کسی کو اوپر رکھا, کسی کو نیچے رکھا, تاکہ نیچے والے اوپر والوں کی کام آ سکیں اور اوپر والے پھر مال ان کو دیں, ایک دوسرے کی مدد. ورنہ سارے کے سارے مالدار ہوتے تو نظام کیسے چلتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس نظام کو چلانے کی. لیکن وہ کہاں مذاق میں لے کے جا رہے ہیں باتوں کو. چنانچہ یہ بھی ضرور پتہ چلا کہ یہ گناہ بہرحال بڑے سنگین ہیں, دونوں گناہ بڑے سنگین ہیں. وہاں پیغمبروں کو قتل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ان کی تکذیب کی, تبھی تو قتل کیا نا. مان گئے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں تو کبھی کوئی قتل کرتا, ان کو نہیں کرتے. شہید کرتا, ان کو نہیں کرتے. تکذیب کی, جھٹلایا, یہ اتنے بڑے گناہ ہیں. چنانچہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرمائیں گے, ابن آدم, میں نے تم سے کھانا طلب کیا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ فرمائے گا, پروردگار آپ نے کس طرح مجھ سے کھانا طلب کیا جبکہ آپ پروردگار عالم ہیں؟ فرمایا, کیا تمہیں علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا طلب کیا تھا, تم نے اسے کھانا کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو اسے میرے پاس پاتا؟ پھر اسی طرح سے آگے سوال کریں گے, ابن آدم, میں نے تم سے پانی طلب کیا تھا تو تم نے مجھے پانی پلایا؟ وہ عرض کرے گا, پروردگار میں آپ کو کس طرح پانی پلاتا جبکہ آپ رب العالمین ہیں؟ فرمایا, کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا, اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اسے میرے ہاں پاتے. ابن آدم, میں بیمار ہو گیا تھا تو تم نے میری عیادت نہیں کی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ صحیح حدیث ہے بالکل, کوئی رائے نہیں ہے. میں بیمار ہو گیا تھا, کیا تم نے میری عیادت نہیں کی؟ وہ کہے گا, رب العالمین, میں کس طرح آپ کی عیادت کرتا جبکہ آپ رب العالمین ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اسے میرے ہاں پاتا. تو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یہ جو خلق ہے اس کو قرض دینا ہے. جو مجبور ہیں, پریشان ہیں, برے حال میں, خواہ کچھ بھی مانگتے ہیں, پانی مانگتے ہیں, کھانا مانگتے ہیں, بیمار ہیں, وہ اس کام کے لیے یہاں بھیجے گئے. اصل کام یہ ہے, اصل کام یہ ہے, اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. چنانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ, یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں, اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے. یہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں اس کی سزا وہ دہکتی ہوئی آگ, اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے. تو اس بات کو بالکل دماغ میں رکھا جائے. ہمارے اوپر جو کیفیات بنتی ہیں اس میں ہمارے اپنے اعمال پیش ہوتے ہیں, ہمارے اپنے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو بہرحال اس میں دونوں کیفیات بنتی ہیں, ایک آزمائش کی بھی بنتی ہے اور دوسری آزمائش کے ساتھ ساتھ آپ یوں سمجھ لیں عذاب کی بھی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ جو ظلم ہے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے سمجھنے کا, جس میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے تو سمجھ جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے وقتی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق چھوٹ گیا اگر, تو بس سمجھ جائیں اب یہ جو ہے نا یہ اعمال کی سزا ہے, اب یہ سزا والا معاملہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ. اور کبھی کبھار ڈھیل ہو جاتی ہے. ڈھیل میں یہ ہے کہ وہ تعلق بھی چھڑوا دیا جاتا ہے اور کوئی دنیا میں ایسا مگن کرا دیا جاتا ہے کہ بس وہ آخرت میں اب جائے گا تو پتہ چلے گا اس کو کیا ہو گیا, اور یہ سب سے خطرناک کیفیت بن جاتی ہے. چنانچہ اگلی آیت اس کا ترجمہ, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئیں جسے آگ کھا جائے. آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے, اور وہ بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے, پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا تھا اگر تم واقعی سچے ہو. ایسی باتیں بناتے تھے. اب یہ دوبارہ بنی اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی ہم تو ایمان نہیں لائیں گے, ہم سے ایسا عہد ہوا ہے کہ ہم, ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دونوں میں تھے, توریت انجیل دونوں میں ہیں, تو لکھا ہوا تھا کہ ایمان لے کر کے آنا ہے ان کے اوپر. اب ان کا نہیں, ایسے پیغمبر پہ ایمان لائیں گے جو صدقہ جب رکھے گا تو آسمان سے بجلی آ کے اس صدقے کو کھا جائے گی, تو ہم یہ دیکھ کر ایمان لائیں گے. پہلے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر اور انبیاء کے دور میں صدقے کی قبولیت کی یہی نشانی ہوتی تھی کہ آگ اس کو آ کر کے چک لیتی تھی. تو جو پہلا قتل ہوا اس دنیا میں وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا,
یہی بیس بنی. 2 بھائیوں نے, حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے, تو 2 بھائیوں نے اپنا اپنا صدقہ پیش کیا. ایک کی آگ جو ہے وہ ایک کو آ کے آگ نے کھایا, اور دوسرا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں اس کی قبول ہوئی. تو وہ اس کو ہوا کہ اس کی کیوں قبول ہوئی, میری کیوں نہیں قبول ہوئی. وہاں حسد شروع ہوئی. اللہ کا شکر ہے اس دور میں یہ چیز چھپا دی گئی, ورنہ تو مسئلہ بن جاتا کہ صدقہ قبول ہی نہیں ہوا, آخر میں پتہ چلے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور کتنا اچھا ہوا, مال آگ کھا گئی تو کیا بچا, ادھر کسی غریب کو تو مل جاتا ہے. چنانچہ یہاں پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ایسا دیکھتے آنکھوں سے تو ایمان لاتے, ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اس کی شان نزول میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بحث کرنے کے بجائے یوں کہا گیا کہ اس سے بھی بڑے بڑے معجزے آپ کے پاس پیغمبر لے کر کے آئے, پھر بھی آپ نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور آپ نے ان کو شہید کیا. سب سے بڑی اگزامپل ان لوگوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. ان کو کیا کیا معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیے. مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. اب اس سے بڑا معجزہ اور کیا چاہیے تھا. اس کے باوجود ان کو شہید کرنے پہ پہنچ گئے تھے. ان کے حساب سے تو شہید کر دیا ہے, یہودیوں کے حساب سے تو انہوں نے شہید کر دیا ہے. ابھی جا کے ریسنٹلی انہوں نے کوئی پیچ اپ کیا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوا تھا ویسا نہیں ہوا تھا. ابھی ریسنٹلی 1.5 بھی نہیں گزرا ہوگا جا کے تاریخ کو اتنی پیچھے بدلنے کی کوشش کی ہے. تو ان کو کیوں قتل کر دیا, اس سے بڑی بڑی نشانیاں لے کر کے آئے تھے. بات یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی لے کر کے آ جائیں گے تو یہ اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈ لیں گے, یہ اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈ لیں گے. یہ نہیں, یہ کیوں نہیں ہے, یہ قرآن کی ایک آیت ہے اس کا ترجمہ, اور ہم نے فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا. اتنے یہ جہنمی ہوں گے تو بس وہ جانا تو ہے نا ان لوگوں نے وہاں, تو جو جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے. سب سے پہلی بات تو ہمیں, اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کی ساری یہی حرکتیں, کسی صورت آپ کوئی بات کر لیں وہ اس کے رد میں کوئی اور بات کریں گے, کوئی بات کر لیں. ایسے ہمارے بیچ بھی لوگ پائے جائیں گے, اس دور میں بھی پائے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ, اور انفارچونیٹلی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی ایسے پائے جائیں گے. 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک حدیث ہم تک پہنچائی گئی, صحیح بخاری کی حدیث سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انبیاء میں سے کوئی نبی ایسے نہیں جن کو کچھ نشانیاں یعنی معجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا. بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا گیا؟ قرآن پاک. اور انہوں نے کیا بتایا اس کے ساتھ کہ سب سے زیادہ پیروی کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. اور 1400 سال پہلے بات کی گئی, اس وقت کتنے سے مسلمان ہوں گے؟ تھوڑے سے ہوں, بالکل ہی تھوڑے سے ہوں گے. آج اٹھا کے اگر اس بات کی صداقت کو دیکھا جائے تو حیرانگی کیسے نہیں ہوں. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید, سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب قرآن مجید. کیسا معجزہ ہے. سب سے زیادہ پیروی جن کی آج اس دور میں کی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی ہیں بہت, پیروی نہیں کرتے تو نام کے رہ گئے. پیروی کرنے کی بات ہو رہی. سب سے زیادہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. معجزہ اس وقت بتایا انہوں نے کہ مجھے معجزہ دیا گیا ہے, اور اصل جس کی نظر آئے گی تب قیامت کے دن ہوگا, جنت میں پتہ چلے گا کہ اچھا بھائی یہ واقعی یہ تو بات سچی ہوئی. یعنی اس کا مطلب سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے جو جنت میں ہوں گے. چنانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر پھر بھی یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے تھے, لکھے ہوئے صحیفے بھی, اور ایسی کتاب بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. آپ سے پہلے بھی ایک سے ایک پیغمبر آ چکے تو انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا. آج کے دور میں بھی ایسی بات ہے, لوگ جھٹلائیں گے تو تسلی رکھیں. ہمارا کام جزا سزا نہیں ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جزا سزا نہیں تھا. ان کا کام بات کو پہنچانا تھا. بات کو پہنچائیں.
اس میں پیچھے نہ ہٹے. جزا اور سزا اللہ کے اوپر ہے, کوشش پوری کریں. اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت ہی کے دن ملے گا. پھر جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا, اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. 2 حصے ہیں اس آیت کے. پہلا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چاہیے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے بات قرآن مجید میں لکھی گئی ہے. موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنا ہے تو چکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا آگے پیچھے دونوں موجود ہے. یعنی چکھنے سے پہلے کی کیفیت بھی ہے, چکھنے کے بعد کی کیفیت بھی ہے کوئی, ورنہ تو ہوتا ختم ہونا ہے, ختم نہیں ہونا, چکھنا ہے. تو جو اتنے سارے, یہ وہی بات ہے, اتنے 100 سال پہلے بات ایسے لکھ دی گئی کہ موت کا مزہ چکھنا ہے. دیر از اے لائف آفٹر دس لائف. تو یہاں اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے, وہ جو بیچ میں جو تھوڑا سا ٹینیور ہے اس کو چکھنا پڑے گا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں. تو اس دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو جو لوگ جنت میں چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے, جو آگ میں گئے وہ ضائع, سب ختم, بیکار ہو گئے. دوسرا حصہ اس کا کیا ہے؟ بہت خوبصورت حصہ ہے. یہ زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں, دھوکے کے سامان کے علاوہ. تو بڑی مزے کی بات ہے. امیر سے امیر بندہ بھی پریشان ہوگا, غریب سے غریب بندہ بھی کسی نہ کسی پریشانی میں. مالدار ترین بندے کے پاس بھی اس کے اپنی طریقے کے امتحان لگے ہوئے, غریب بندے کے اپنے طریقے کے امتحان لگے ہوئے. دونوں کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جنت پہنچنا ہے کسی طرح. کوئی کہنے والا, سوچنے والا یوں سوچے, پیچھے دنوں ایک بندے کی ہسٹری پڑھنے میں آ رہی تھی, کچھ سال پہلے جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ کے ریچز بندوں میں سے ایک بندہ تھا, اور پھر کچھ اس نے ایسے کوئی مسئلے مسائل بنے, اس کا کام سارا بند ہوا, ہوتے نوبت یہ آ گئی کہ گھر, ایک رہنے کے گھر تک بھی نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بات یہ کہ وہ دونوں کیفیات میں وہ زندگی بسر کر رہا تھا, یعنی پہلے بھی زندہ تھا, ان ساروں کے بعد بھی زندہ ہے. امتحان امتحان اس کو یوں لے کے چلا جائے کہ جیسے اس سفر سے گزرنا ہے, اسی کے اندر نہیں ہمیں لگے رہنا. تو پوری محنت کی جائے کہ وہ جو آخری والا حصہ ہے اس کی تیاری کی جائے. ساتھ ساتھ عالی شان کے چکر میں نہیں پڑنا ہے اس میں. چنانچہ حدیث, پہلے حصے کو پہلے تھوڑی سی موت کے اوپر 1-2 حدیثیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے ایک بڑا پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, بلا شبہ موت میں تکلیف ہوتی, موت میں تکلیف ہوتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے, پھر رفیق الاعلیٰ, اے اللہ تعالیٰ رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا دیں. رفیق اعلیٰ کون ہے؟ فرشتے, پیغمبر جو پہلے اس دنیا سے جا چکے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا. ایسے ہی دعا کرتے رہتے تھے آخری وقت. کافی پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چل گیا تھا. قرآن کی آیتیں بھی جو ایسی نازل ہوئی تھی, پتہ چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو چکا ہے, سب کسی بھی وقت واپسی کی تیاری ہوتی. جو شہید ہوتے ہیں نا, جہاد میں جو شہید ہوتے ہیں, ان کی روح ایسے قبض ہوتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی روح قبض ہو. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تکلیف اور ایسے کیوں ہوا؟ وہ بھی شہید ہوتے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ شہید ہوتے تو بہت سارے اعتراض کرنے والے یوں اعتراض کرتے کہ تو شہید ہو گئے, انہوں نے کام بھی مکمل نہیں کیا, شاید جنگ میں شہید ہو گئے. تو لہٰذا پوری کام مکمل ہو کر کے طبعی طرح سے اس دنیا سے گئے. ایک اور حدیث میں آتا ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے مسافر یا رستہ چلنے والا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو، اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ یعنی یہ کیسا طرز عمل ہوگا زندگی کا؟ اس میں کوشش ہر وقت یہ ہوگی کہ میں اس وقت میک شیور کروں کہ جو میرے دینی فرائض ہیں وہ پورے نبھاتا رہوں، کوئی اس میں کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اب جتنا وقت میرا بچتا جا رہا ہوگا میں کام کے کاموں میں لگاتا جاؤں گا۔ ایسے ہی ہوگا نا، کمانا بھی جو ہے وہ فرض ہے بھائی، یہ بھی حساب کتاب میں نیکی میں لکھا جائے گا۔ لیکن مجھے آپ سچ بتائیں، بیٹھ کے فلم دیکھنا کون سا فرض ہے؟ گانے سنتے رہنا کون سا فرض ہے بھائی؟ ادھر ادھر بلا وجہ کے پروگراموں میں اپنا وقت لگانا کون سا فرض ہے؟ کوئی فرض نہیں ہے۔ تو اس کا کیا حساب کتاب ہوگا، اس کی کیا بات ہوگی؟ یہ تو لگ رہا ہے اس بندے کی ابھی زندگی بہت ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیپر ابھی آگے ہوتی تو ورنہ وہ ابھی بیٹھ کر کے پتہ ہو جاتا کہ آج صبح تک کا اور یہ امتحان اور یہ سارا چکر ہے، ایک بار سبحان اللہ پڑھوں گا اور واقعی پکا یقین ہوتا تو ابھی ہاتھ میں بڑی سی تسبیح لے کے بیٹھا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا ہوتا۔ تو دیکھیں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، عموماً جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو صحیح اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بس اب جانے کا وقت قریب ہو گیا۔ اصل جو گنی جاتی ہے نا، وہ جو یہ وقت ہے وہ گنی جاتی ہے، جوانی کا وقت، کس میں کیا کیے، اس کا صحیح حساب کتاب ہوگا۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دونوں لکھنے والے فرشتے دن اور رات میں کسی کے عمل کو لکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دفتر کے شروع اور آخر میں نیک کام لکھا ہوا پاتے ہیں تو فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جو اس دفتر کے دونوں کناروں شروع اور آخر کے درمیان ہے، جس کا حساب کتاب یوں پہنچتا ہے کہ پہلا کام بھی نیکی والا اور آخری کام بھی نیکی والا، تو اس کے بیچ کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات! مگر اس کے لیے اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ بھائی میرا آخری کام نیکی والا ہی کام ہونا چاہیے، کہیں خدا نہ خواستہ گناہ والا کام نہ ہو۔ ایک جگہ زلزلہ آیا، زلزلے میں بہت اموات ہوئی، تو پتہ چلا کہ جی سینما گھر بھی جو ہے وہ زلزلے کی زد ہو گیا، فلم وغیرہ چل رہی تھی، کتنے سارے لوگ اندر مر گئے۔ اب مجھے آپ بتائیں کیا آخری عمل میں لکھا گیا؟ تو دفتر کیسے کھلے گا، کیا کھلے گا؟ اور زلزلہ تو ایک پتہ نہیں کتنی دیر، کیا پتہ اللہ کرے اس وقت بھی کسی نے کانپتی حالت دیکھی ہو تو استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ بچانے والے کو تو اللہ تعالیٰ بچائیں گے کسی طرح، اور کوئی بہت سارے تو ادھر ادھر بھاگنے میں لگ گئے، نہ منہ سے کچھ نکلا اور بس سیدھا اوپر۔ کوشش کریں ہر عمل جو ہے وہ نیک عمل، محنت والا ہو، یہاں کام کرنے والا ہو، گھر بیوی بچوں معاشرے کے لیے محنت کریں، اور جو باقی جتنا بچتا ہے وہ اللہ کو یاد کر کے گزاریں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فارغ ہو تو نماز پڑھیں، فارغ ہوں تو نماز پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، جب فارغ ہو اللہ کو یاد کریں۔ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو بس کثرت سے یاد کیا کریں، ہر تھوڑی دیر بعد میں سوچیں یا اللہ بس میں جانے والا ہوں، یہاں سے جانے والا ہوں، تو لہٰذا یہ ہے کہ میں اس کو نفع بخش بناؤں، اس کو نفع بخش بناؤں۔ اتنے سارے کام ہیں کرنے کو، اتنے سارے کام ہیں کرنے کو، اس سوچنے کی دیر ہے۔ فضولیات سے نکل کر کے اب یہ یاد کریں کہ اللہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھیج کے یہاں بھیجا، بولے نفع کی جگہ ہے، یہاں پہ اپنے لیے پوائنٹس بنا لو، جنت میں اسی مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے، درجوں والی جنت، درجے ہیں اس میں، ادھر جا کے افسوس ہوگا، وہ بھائی چلو ادھر تو ٹھیک تھا کہ چلو نہیں تھا دنیا میں، ادھر تو کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے، انلمیٹڈ ٹائم ہے، انلمیٹڈ، یہ تو 50 60 70 سال عمر، 80 سال، پتہ نہیں 80 سال تھوڑوں کی ہوتی ہے۔
ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھیں، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے اٹھا لیں۔ تو موت کی جب تکلیف یا اس طرح کے کوئی معاملات آتے ہیں، بہت سارے لوگ پھر وہ الٹی سیدھی اس طرح کے کلمات بھی منہ سے کہتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی جگہ دعا یوں ہی کرنی چاہیے، سیکھنی بھی چاہیے، سکھانی بھی چاہیے کہ جی اللہ تعالیٰ سے دعا یوں کریں کہ اللہ اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرمائے، مشکل ہے اگر موت ہے تو پھر موت عطا فرما دے۔ اگلی آیت اس کا ترجمہ، اور ان کو وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی۔ کتنی بری ہے وہ چیز جو وہ خریدتے۔ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہیں بتاتے تھے، حالانکہ ان سے پورا عہد لیا گیا تھا کھول کھول کے بیان کرو گے، نہیں بتاتے تھے۔ چنانچہ آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں تو ایک حدیث پہلے پڑھ لیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپا لے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی بات پتہ ہے، اب کسی نے اس کو پتہ چلی کہ کوئی اس طرح کا کوئی غلط کام یا کسی غلط چیز میں ہے، اس نے نہیں بتائی تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ اتنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے دین کا علم آ جائے تو لوگوں کو واضح طور پہ بتانا ہے، چاہے لوگ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جو سمجھیں بات پوری کرنی۔ تو وہ اس لیے کیا کرتے تھے، ان کو پیسے مل جاتے تھے، اپنے مالداروں سے پیسے لے لیتے تھے، ان کی پسند کی بات ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کر رہا ہے نا تو وہ اس کے اوپر پورا ہوتا پڑا، اپنی مرضی کے خدا نہ خواستہ کوئی فتوے لکھ کے دے دیتے ہیں، اگر حق کو چھپا جاتے ہیں یا پوری طرح سے نہیں بتاتے، وہ پوری طرح سے اس پہ اتر رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیت، ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جو اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ یوں ہی بنی اسرائیل کے عالم لوگوں کو اول تو پہلا کام یہ کرتے تھے، غلط بتاتے تھے جہالت کی وجہ سے، اور پھر اپنے آپ کو بڑا عالم بھی کہتے تھے، بڑے عالم بھی اپنے آپ کو کہتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک بندہ ڈاکٹر نہیں اپنے ساتھ ڈاکٹر لگا لیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالم مفتی کا علم نہیں اور اپنے ساتھ لگا لیا جی انجینئر لگا لیا، کوئی انجینئر نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا نہیں ہے کام اور شو کرنا کہ میں تو یہ اتنا بڑا بندہ ہوں۔ اس وقت یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگ جو وہ اپنے آپ کو بڑا عالم بتاتے تھے اور اپنی کتابوں کو صحیح سے بیان نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو دردناک عذاب ہے۔ تو ہم بھی آج یہ پورا خیال رکھیں کہ جو لوگ کسی منصب پہ بالکل کھل کے سچ بات کیا کریں، کوئی چیز چھپانے کی ڈھکانے کی کوئی چیز کسی کو کوئی نہیں۔ دیکھیں ایک بات سمجھے، دنیا جہان کیا سمجھے، سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فکر کریں ہر موقع پہ، ہر مومنٹ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کوئی اتنی سی بھی ڈاٹ کوئی بات بتانے کی، کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بد نیتی قیامت کے دن سب کو سنا دیں گے۔ اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن سب لوگوں کو کھلا دکھا دیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں ابھی چھپا کے ساری چیزیں، ساری قیامت کے دن کھل جائیں گی۔ نیکی بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کا حکم ہے دکھا کے بھی خرچ کرو، چھپا کے بھی خرچ کرو، لیکن اس وقت بھی دل میں یہی ہو کہ اللہ کا حکم ہے تو پورا کر رہا ہوں، کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پورا کر رہا۔ ترغیب کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی ترغیب کی نیت سے نیکی کے کام کرنے چاہیے، تو ترغیب کی نیت سے کر رہا ہوں، دکھانے میں کسی نے کیا دینا ہے کسی کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تعلق بنانا چاہیے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ یہ آخری اس رکوع کی آیت، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی آیت میں انہوں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ
کو غریب اور اس طرح سے کہا تھا نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کا جواب، یہ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ ہے اس کے مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو کوئی تھوڑی سی غور و فکر اور سوچ لگائے نا اگر، تو وہ اس چیز کے اوپر بالکل پکی طرح سے آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری تو ہمارے امتحان کے لیے چیزیں بنی ہوئی ہیں، ہمارا کام ہے اس کے اندر، ہمارا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہیں. بس یہاں پہ انشاءاللہ ختم ہوگا. اور جو اہم چیز اس میں ہمارے لیے اس پورے اس میں وہ کیا کہ ہم کثرت سے موت کو یاد کریں، کثرت سے اس دنیا کو. اس کا یہ مطلب نہیں دنیا گزارنا نہیں ہے. دعوتوں میں دعوت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. یقین مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو بھی پسند کیا، دعوت قبول کرنے کا بھی حکم دیا. بس ہر چیز میں ایک چیز ڈال لیں، آسانی ہو، پوری دنیا آسان ہو جائے گی. کیا کہ میرے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے. میں کسی دعوت میں بھی جاتا ہوں تو نیک و صالح لوگ بیٹھے ہیں، بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں. میں گھومنے بھی جاتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ابھی میری اگر موت آ بھی گئی تو آخری نماز بھی لکھی ہوئی ہوگی انشاءاللہ. اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. موت کو کثرت سے یاد کریں گے انشاءاللہ، یہ پکی بات ہے. دوسری بات، گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، پورا عزم کرتے ہیں. آخری بات، نماز کا پورا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، یہ پکی بات ہے، نماز کا اہتمام کریں گے. بھائی پوری کوشش کیا کریں جماعت سے نماز پڑھیں، کریں گے انشاءاللہ پورا اہتمام. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. خوب اچھا سا قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو بھی ہمارے مسائل ہیں آپ کے علم میں، سارے محض اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیجیے. ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.